بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز دوستو، بہت پہلے کی بات ہے، ایک بستی میں ایک بہت مشہور اور معروف آدمی رہتا تھا۔ اس آدمی کا نام آذر تھا۔ آذر بت بیچا کرتا تھا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر میں بہت بت تھے۔ لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور آذر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا اور ان بتوں کی پوجا بھی۔ آذر کا ایک بہت ہی شریف اور ہونہار بیٹا تھا۔ اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت صرف پتھر ہیں، یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ۔ وہ دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی تو اسے اڑا نہیں سکتے۔ وہ دیکھتے تھے کہ چوہا بتوں کا کھانا کھا جاتا ہے، وہ اسے روک نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں سوچتے کہ لوگ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے کہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہا کرتے تھے، ابا جان، آپ ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ ابا جان، آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بلا شبہ یہ بت نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں، یہ بت نہ نقصان دے سکتے ہیں اور نہ فائدہ۔ آپ ان کے لیے کھانا اور پانی کیوں رکھتے ہیں؟ ابا جان، یہ بت نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ آذر ناراض تو ہو جاتا تھا مگر سمجھتا نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی نصیحت فرماتے، لوگ ناراض ہو جاتے تھے اور سمجھتے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ چلے جائیں تو میں ان بتوں کو توڑ دوں گا، تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اس طرح عید کا دن آ گیا تو لوگ خوش ہوئے۔ لوگ اور بچے عید کے لیے نکلے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام گھر پر ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے، ان سے مخاطب ہوئے، تم بولتے کیوں نہیں؟ ارے تم سنتے کیوں نہیں؟ یہ کھانا اور پانی ہے، تم کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے کیونکہ وہ پتھر تھے جو نہیں بولتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیا ہو گیا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کلاڑا پکڑ لیا اور کلاڑے سے بتوں پر ضرب لگائی اور توڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلاڑا اسی کی گردن پر لٹکا دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے اور بت خانے میں داخل ہوئے، انہوں نے چاہا کہ بتوں کو سجدہ کریں کیونکہ عید کا دن ہے، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کے حیران اور پریشان اور دہشت زدہ ہو گئے۔ لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور غضبناک بھی ہوئے۔ انہوں نے کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا، ان میں سے کہا کہ ہم نے سنا ایک نوجوان ان کا برائی سے ذکر کرتا رہتا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ناروا سلوک تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بولے، بلکہ ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ لوگ جانتے تھے کہ بت تو پتھر ہیں، اور یہ بھی انہیں علم تھا کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے۔ بڑا بت بھی چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی وہ بتوں کو توڑ سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بت نہیں بولتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہو نہ فائدہ؟ تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو جو نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں؟ کیا تمہیں سوجھ بوجھ اور عقل نہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑ دیے اور ہمارے خداؤں کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دی جائے؟ اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جواب یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلاؤ اور اپنے انہی معبودوں کی مدد کرو۔ ایسا ہی ہوا، انہوں نے آگ جلائی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ آپ آگ کو حکم دیا کہ یہ آگ ابراہیم پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، چنانچہ یہی ہوا۔ آگ ابراہیم علیہ السلام پہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش و خرم اور ٹھیک ٹھاک ہیں۔ یہ دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کہا، نہیں، یہ میرا رب نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند دیکھا تو کہا، یہ میرا رب ہے۔ جب چاند بھی غروب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ بھی میرا رب نہیں۔ پھر سورج طلوع ہوا تو ابراہیم نے کہا، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ جب شام کو سورج بھی غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، نہیں، یہ بھی میرا رب نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو زندہ و جاوید ہے، وہ مرے گا نہیں، یقیناً باقی رہنے والا ہے۔
وہ کبھی غائب نہیں ہوتا۔ بلا شبہ اللہ طاقتور ہے، اس پہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ستارہ کمزور ہے، اس پہ صبح غالب آ جاتی ہے۔ چاند کمزور ہے، سورج اس پہ غلبہ پا لیتا ہے۔ سورج کمزور ہے، رات اس پہ غلبہ آ جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے۔ بادل اس پہ غلبہ پا لیتے ہیں۔ ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ چاند میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ سورج بھی میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے۔ اللہ ہی میری مدد کرے گا اس لیے کہ زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آئے گی۔ وہ طاقتور ہے، اس پہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا ہے، وہ غائب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اس پہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ اللہ ہی ستارے کا رب ہے، اللہ ہی چاند کا رب ہے، اللہ ہی سورج کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو صحیح راہ دکھائی اور انہیں اپنا نبی اور خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دین کی دعوت دے، انہیں بت پرستی سے روکے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، انہیں بت پرستی سے منع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ اللہ نے کہا انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تمہاری پکار سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں فائدہ پہنچا دیتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میں تو ان بتوں کا دشمن ہوں۔ میں تو سب جانوں کہ رب کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا۔ یقیناً یہ بت نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں، نہ کسی کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ بت نہ کسی کو کھلا سکتے ہیں نہ پلا سکتے ہیں، اور جب کوئی بیمار ہو جائے تو نہ یہ شفا دے سکتے ہیں۔ یہ بت نہ کسی کو مار سکتے ہیں نہ زندہ کر سکتے ہیں۔ شہر میں ایک بہت بڑا بادشاہ رہتا تھا جو نہایت ظالم تھا۔ لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے۔ بادشاہ نے جب سنا کہ ابراہیم اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، کسی کو سجدہ نہیں کرتے، بادشاہ سخت ناراض ہوا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ بادشاہ بولا، ابراہیم تیرا رب کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، ابراہیم یہ اللہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہی جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ پھر بادشاہ نے ایک شخص کو بلایا اور قتل کر دیا، ایک دوسرے شخص کو بلایا، اسے چھوڑ دیا اور کہنے لگا، دیکھو میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں۔ میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ بہت کنذین تھا اور ہر مشرک ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چاہا کہ بادشاہ بات کو سمجھ جائے اور اس کی قوم بھی سمجھ جائے۔ سنو، ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا اور اسے مغرب سے لے آ۔ بادشاہ حیران اور پریشان ہو کر خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہو کر لاجواب ہو گیا۔